السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو جو ہے یہ خاص کر والدین اور اساتذہ کرام کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے بچوں اور طلباء کرام کو امتناع قادیانیت آرڈیننس کے بارے میں بتا سکیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو متفقہ طور پر خارج اسلام قرار دیا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس رائے شماری میں کوئی بھی ووٹ قادیانیوں کے حق میں نہیں پڑا، تو ظاہر ہے ان کو رائے تو ہونا تھا۔ تو پھر وہ معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر وہ مسلمانوں کی نقلیں اتارتے تھے اور سفید کپڑے اور طرح طرح کی مطلب لوگوں میں اپنی ہمدردیاں پیدا کرنے کے لیے اور خود کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ انہوں نے اپنے گھروں کے سامنے قرآنی آیات لکھنا شروع کیے اور اپنی عبادت گاہوں پر بھی قرآنی آیات لکھنا شروع کیے ہیں۔ تو مسلمانوں کی یہ تشویش ساتھ ساتھ بڑھتی گئی۔ آخر کار سن 1984 یعنی 26 اپریل 1984 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے قادیانیوں پہ چند پابندیاں لگائی گئیں، جس آرڈیننس کو امتناع قادیانیت آرڈیننس کہتے ہیں۔ امتناع قادیانیت آرڈیننس کے تحت قادیانی نہ خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ اپنے مذہب کو اسلام کہہ سکتے ہیں، نہ اپنے مذہب کی تبلیغ، ترویج اور اشاعت کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شاعر اسلام بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ شاعر اسلام کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو اپنے دوستوں کو صحابی کہتا تھا اور پھر اس نے خلیفہ بھی مقرر کیے تھے، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو انہیں خلیفہ نامزد کیا تھا۔ تو اس آرڈیننس کے ذریعے نہ وہ اپنے دوستوں کو صحابی کہہ سکتے ہیں، نہ وہ کوئی خلیفہ مقرر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کا ایک اور غلیظ عقیدہ یہ تھا کہ مرزا غلام احمد کی قادیانی کے خاندان والوں کو وہ اہل بیت کہا کرتے تھے، جو ایک مکروہ سازش تھی، جبکہ اہل بیت کا درجہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان طیبہ کے لیے لفظ اہل بیت استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس آرڈیننس کے روح سے وہ لفظ اپنے خاندان کے لفظ اہل بیت بھی نہیں استعمال کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جس طرح اسلام میں دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہہ کر ملتے ہیں، جو کہ اسلام کا بنیادی حکم ہے کہ افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، تو وہ السلام علیکم بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر مسلمان کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس قسم کے اذکار جو کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، قادیانی وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اور یہ 298 بی اور سی اس کے تحت ان پر یہ پابندیاں ہیں، اور اگر وہ ان شاعر اسلام کو استعمال کریں گے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا درجہ دیں گے، مسجد کہلائیں گے،
عبادت کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے اذان کا استعمال کریں گے، اذان کے الفاظ استعمال کریں گے، تو یہ کلی طور پر ان پر منع ہے۔ اور اگر وہ یہ استعمال کریں گے تو نہ صرف یہ کہ ان 3 سال کی قید کی سزا دی جا سکتی ہے، اور سزا کے ساتھ ساتھ دوسری صورتوں میں جرمانہ بھی لگ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں قادیانیوں نے پھر آرٹیکل 20 کا سہارا لیا، جو کہ ہماری آئین کے ایک حصہ ہے۔ آرٹیکل 20 کہتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مذاہب کو ادر دین اسلام، تمام غیر مذاہب کے بسنے والے لوگوں کو کلی طور پر مذہبی آزادی ہوگی۔ لہذا انہوں نے پھر اس کی آڑ لیتے ہوئے مختلف عدالتوں میں کیس دائر کیے، حتیٰ کہ یہ سپریم کورٹ تک پہنچے، لیکن سپریم کورٹ میں بھی ان کی سنوائی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ اپنی شناخت پہلے متعین کر لیں کہ یو آر نان مسلم، آپ غیر مسلم ہیں، اپنی شناخت متعین کریں۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کا مشہور کیس، جو کہ ظہیر الدین کیس کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اور 1993 میں یہ رپورٹ شدہ کیس ہے، جس کی روح سے سپریم کورٹ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر ہم قادیانیوں کو اپنی مذہبی آزادی دے دیتے ہیں تو پھر رشدی ملعون جیسے افراد کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اور ان کے کفریہ عقائد کو دوام بخشنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا یہ چند وضاحتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت یہ ایمان کے لیے جزو لازم ہے، اور اس کے تکمیل کے بغیر ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ تو یہ امتناع قادیانیت آرڈیننس کے بارے میں چند معلومات تھی جو آپ کو دینی مقصود تھی۔ تو خاص طور پر میں والدین اور اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو امتناع قادیانیت آرڈیننس ضرور پڑھوائیں، ان کو سمجھائیں، تاکہ جب کبھی ان کا قادیانیوں سے آمنا سامنا ہو تو وہ ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع کر سکیں۔ آرٹیکل 20 کے تحت جو دیگر مذاہب ہیں، عیسائی ہیں، وہ ان کی عبادت گاہ، وہ اپنی عبادت گاہ کو چرچ کہتے ہیں، خود کو عیسائی کہتے ہیں، صلیب ان کا نشان ہے، وہ خود کو مسلمان نہیں کہتے۔ اسی طرح مجوسی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، اور دیگر بدھ مت کے پیروکار ہیں، جو صرف ان کی اپنی علیحدہ ایک شناخت ہے، ان کے مذاہب کے اپنے طور و طریقے رسوم ہیں، لیکن قادیانیوں کو آپ وہ سہولتیں نہیں دے سکتے، قانون ان کو وہ سہولتیں نہیں دے سکتا جو غیر مسلموں کو آرٹیکل 20 کے تحت دی جا رہی ہیں، کیونکہ قادیانی اسلام کے لبادے میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ خود کو مسلمانوں سے الگ ڈکلیئر کریں اور خود کو نان مسلم ڈکلیئر کریں تو پھر پاکستان کا قانون جو ہے وہ ان کو آرٹیکل 20 استعمال کرنے کی اجازت دے گا، لیکن جب تک یہ سادہ لوگ مسلمانوں کو اسلام کی آڑ میں گمراہ کرتے رہیں گے، ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ یہ چند گزارشات تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ وما علینا
الا البلاغ. مصطفیٰ مصطفیٰ